انگلینڈ کے بارے میں جو کوئین کو سب سے زیادہ پسند آنے والی چیز بس تھی۔ وہ اور اس کی ماں جو کوئین کے نئے اسکول جانے کے لیے ہر روز بس لیتے تھے۔ اسے مختلف مسافروں کو ادھر ادھر دیکھنا اچھا لگا۔ زیادہ تر نشستوں پر کام پر جانے والے لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ اسمارٹ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے اور بیگ اور بریف کیس اٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔ دوسری نشستیں جو کوئین جیسے اسکول کے بچے لے لیتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر بڑے اور مماثل یونیفارم پہنے ہوئے تھے۔ جو کوئین کے پسندیدہ مسافروں میں سے ایک سفید بالوں والی خاتون تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں ایک چھوٹا بھورا کتا اٹھایا ہوا تھا۔ خاتون نے کہا کہ کتا گھبرا گیا ہے۔ جو کوئین نے اس بات کو ہمیشہ یقینی بنانا کہ وہ اس کو آہستہ سے تھپکی دے۔ جو کوئین زیادہ انگریزی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی ماں کافی جانتی تھی۔ جب وہ بس پر چڑھتے تو وہ کرایہ پوچھتی۔ بس ڈرائیور ان کے ٹکٹ پرنٹ کرتا۔ ہر صبح وہ کہتی، بلیک فریئرز کے لیے 2 واپسی کے ٹکٹ۔ جب وہ بس سے اترتے تو وہ جو کوئین کو کہتی کہ بہت بہت شکریہ۔ الفاظ غیر مانوس لگے، لیکن اسے مشق کے ساتھ ان کا تلفظ کرنے کی عادت پڑ گئی۔ جو کوئین کے اسکول میں زیادہ تر طلبہ انگریزی بولنے والے تھے۔ وہ اکثر کلاس روم کے پہلو میں اکیلا بیٹھا رہتا تھا۔ اس کا استاد دوستانہ تھا، لیکن جو کوئین شرمیلا تھا۔ اس نے ایک لفظی جواب دیا اور ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اسے انگریزی میں کچھ غلط کہنے کی فکر ہوئی۔ وہ اپنی گرامر کو ملانا یا کسی چیز کا غلط تلفظ کرنا ناپسند کرتا تھا۔ جو کوئین اپنی انگریزی بولنے سے پہلے اسے کامل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی مشق کرنے کا موقع حاصل نہیں کیا تھا۔ دسمبر کے شروع میں جو کوئین کی ماں کو زکام ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو اور جو کوئین کو موٹے کپڑوں میں ملبوس کیا۔ اس نے لمبا اسکارف گلے میں لپیٹ لیا۔ جو کوئین کو پہلے ہی زکام ہو چکا تھا، لیکن برطانوی سردیاں تلخ اور سیاہ تھیں۔ ہوا نے اس کی انگلیوں کی پوروں کو چھوا۔ جیسے ہی وہ بس اسٹاپ پر چلے گئے، اس کی ماں کانپنے اور کھانسنے لگی۔ جو کوئین نے اپنی ٹھنڈی انگلیاں مضبوطی سے پکڑ لیں۔ بس آ گئی اور وہ دوسرے مسافروں کے سوار ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جو کوئین کی ماں نے دوبارہ کھانستے ہوئے کہا، جو کوئین کرایہ کے لیے پوچھو۔ جو کوئین نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے بس میں قدم رکھا اور ادھر ادھر دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح وہاں بہت سے لوگ تھے۔ وہ اپنے فون یا کتابوں میں مشغول تھے۔ بوڑھی عورت اور اس کا کتا ہی اوپر دیکھ رہے تھے۔ خاتون جو کوئین کو دیکھ کر مسکرائی۔ تھوڑے اعتماد کے ساتھ جو کوئین نے بس ڈرائیور کی طرف دیکھا اور اپنی انتہائی شائستہ آواز میں کہا، بلیک فرائز کے 2 ٹکٹ۔ بس ڈرائیور نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا، بلیک فرائز۔ جو کوئین نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، بلیک فرائز کے لیے۔ میرا اسکول بلیک فرائز میں ہے۔ کیا آپ کا مطلب بلیک فریئرز ہے؟ جی ہاں، جو کوئین نے سر ہلایا۔ کچھ دوسرے مسافروں نے اپنے فونوں سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ جو کوئین کی وجہ سے ہونے والی تاخیر سے ناراض دکھائی دے رہے تھے۔ ایک دفعہ جب جو کوئین کی والدہ نے اپنی ٹکٹوں کی ادائیگی کر لی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنا چہرہ چھپا لیا۔ جو کوئین کو شرم محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی ماں کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ ناک کو بار بار آفکتے ہوئے جو کوئین باقی سفر میں فرش کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ بس سے اترے تو جو کوئین نے بس ڈرائیور کو شکریہ نہیں کہا جیسا کہ وہ عام طور پر کرتا تھا۔ اس کی ماں کو خود ڈرائیور کا شکریہ ادا کرنا پڑا۔ باقی دن کے لیے جو کوئین معمول سے زیادہ خاموش تھا۔ اس نے اپنے استاد سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ اس نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ خود کو بولنے پر اکسا نہیں سکتا تھا اس صورت میں کہ اس سے کوئی اور غلطی ہو جائے۔ جب جو کوئین کی ماں نے اسے اسکول سے لیا تو وہ اس صبح سے بہتر محسوس کر رہی تھیں۔ وہ جو کوئین کو گلے لگاتے ہوئے مسکرائی، کیا آپ کا دن اچھا گزرا؟ جو کوئین نے جواب نہیں دیا۔ اس کی ماں نے اس کے پاس گھٹنے ٹیک دیے اور اس کے بالوں میں آہستہ سے ہاتھ پھیرا۔ جو کوئین، کیا ہوا؟ میں اپنی انگریزی کے بارے میں سارا دن شرمیلا اور پریشان رہتا ہوں۔ میں نے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری انگریزی کامل ہو،
لیکن مجھے بولنے میں ڈر لگتا ہے۔ یہ بہت آسان ہوگا اگر انگلینڈ میں ہر کوئی ہسپانوی بولے یا کوئی ایسی چیز جو میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ بہت مشکل ہے۔ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ جو کوئن کی ماں نے غور سے سنا۔ جب جو کوئن اپنے آنسو پونچھنے کے لیے رکا تو اس نے کہا، کوئی بات نہیں میرے پیارے، نئی چیزیں سیکھنے میں وقت لگتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں تم میری مدد کرنے کے لیے اچھے لڑکے ہو۔ شکریہ۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، تمہیں کامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی مکمل نہیں۔ آپ کو بس پر اعتماد ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ مسکرائی، اب بہت اچھا کر رہے ہیں اور مجھے اب پر فخر ہے۔ ہمت نہ ہارو جو کوئن۔ جو کوئن نے سر ہلایا۔ بس اسٹاپ پر جاتے ہوئے اس نے اپنی ماں کی باتوں کے بارے میں سوچا اور محسوس کیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ یہاں تک کہ بہترین لوگ بھی کبھی کبھی گڑبڑ کرتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں۔ جو کوئن نے سوچا کہ جس چیز نے انہیں بہترین بنایا وہ یہ تھا کہ وہ اٹھے اور اگلے دن دوبارہ کوشش کی۔ اگر وہ پر اعتماد ہو اور اپنا سر اونچا رکھے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بس انہیں گھر پہنچانے کے لیے پہنچی۔ بس پھر سے بھری ہوئی تھی اور جو کوئن نے لوگوں کو سوٹ میں، اسکول کے بچوں اور کتوں والی خواتین کو دیکھا۔ یہ سب ایک دوسرے سے اپنے فون پر بات کر رہے تھے۔ وہ اعتماد کے ساتھ بات کرتے تھے اور اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو وہ اسے ہنسی میں اڑا دیں گے۔ جب وہ اپنے اسٹاپ پر پہنچے تو جو کوئن اور اس کی والدہ بس سے اترے اور جو کوئن ایک روشن، پر اعتماد انداز میں بس ڈرائیور کی طرف مڑا کے شکریہ۔ بس ڈرائیور نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ جیسے ہی جو کوئن اور اس کی ماں گھر گئے، اس نے فیصلہ کیا کہ غلطیاں اتنی بری نہیں تھی۔